السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نام میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. بڑا ایک اہم خاص طور پر اگر ہم بات کریں سروائیکل کینسر کے حوالے سے، جو مصطفیٰ کمال صاحب کا عمل تھا وہ بہت ہی ایک اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ بہت سارے لوگ یقین نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کچھ نہیں ہے، شاید اس کے نقصانات زیادہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کس حد تک کوئی آدمی یہ بتا کر جناب آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے بچوں کے فائدے کے لیے، تو آخر میں کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ اپنے اولاد کو سامنے لائے اور ان کو سامنے ویکسین دی جائے اور بتایا جائے کہ جناب اگر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا یا یہ کوئی بری چیز ہوتی تو کم از کم ہم اپنی اولاد کو تو استعمال نہیں کراتے نا یہ چیز. تو مصطفیٰ کمال صاحب سامنے لے کر کے آئے اپنی بچوں کو، اور پھر ظاہر ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں تمام لوگ، لیکن لوگوں کو یقین کرنا چاہیے ان تمام باتوں پر. یہ آپ کے اور ہمارے بھلائی کے لیے ہے گورنمنٹ کی اس طرح کی اسکیمز. لیکن یہ دیکھیے کہ میں اگر بات کروں آپ سے کہ پولیو کے حوالے سے بھی اس طرح جو ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں لوگ کہ جناب پولیو ویکسین استعمال کر لیجئے، اس کے باوجود لوگ استعمال نہیں کرتے اور اس پہ شکوک و شبہات کا جو اظہار کرتے ہیں. اس حوالے سے میں خبر دیکھ رہا تھا کہ سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم 35,000 والدین کا بچوں کو ویکسین پلانے سے انکار. یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے، اس میں نقصان آپ کا ہی ہے. پولیو ایک لا علاج ہے اور خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد اس میں مبتلا ہو تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، اس کو سوچنا چاہیے. ایک اور خبر دوں میں آپ کو ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب ان 16 ستمبر سے وہ کہتے ہیں جی دو ان کے رہنما نثار پرومر صاحب اور انور ترین صاحب جو ہیں وہ گھر سے نکلے اور لاپتہ ہو گئے. اس حوالے سے انہوں نے ظاہر کورٹ سے رجوع کیا تھا، سندھ ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے اکتوبر کی تاریخ دے دی تھی. لیکن پھر انہوں نے ایک ارجنٹ اپلیکیشن دائر کی ہے اور اب سن لی گئی ہے. ارجنٹ اپلیکیشن دائر کرنے سے یہ ہوا کہ 25 ستمبر کو اس کی سنوائی ہوگی. یعنی اس سے پہلے جو انہوں نے رجوع کیا تھا عدالت سے تو تقریباً ایک ماہ کی تاریخ ان کو دے دی گئی تھی. ان دونوں رہنماؤں کو لاپتہ ہوئے ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ آج 8 دن ہو چکے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے. اب تک وہ گھر واپس نہیں پہنچے. اس حوالے سے ایک اپلیکیشن دی گئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں آج، اور اس پر ارجنٹ اپلیکیشن تھی جس پر یہ کہا گیا ہے کہ 25 ستمبر کو اس کی اب سنوائی ہوگی. تو یہ خبر بھی ہم آپ کو دیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2 چیزیں بڑی اہم چل رہی ہیں آج کل جی. ایک جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے رہتی ہیں، لیکن بیچ میں کچھ طرح کی فوٹیج آ جاتی ہیں، خبریں آ جاتی ہیں کہ جناب یہ شاید آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال وہ ایک الگ خبر ہے. لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم چیز جو کاشف امین کے حوالے سے جو مسلسل ویڈیوز وہ کر رہے ہیں، اس پر ایک خبر یہ ہے، وہ خبر ہے جی خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایک بہت پرانے ایم کیو ایم کے رہنما جو پارٹی چھوڑ کر پی ایس پی میں چلے گئے تھے، پھر وہ پی ایس پی کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں. انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بتایا اور دعویٰ کیا کہ میرے اپنے سگنیچر بھی ہیں، جو بار بار بات کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے لوگ کہ جناب وہ امریکہ میں تھے، مزدوری کرتے تھے یا ڈاکٹری کر رہے تھے اور شاید اس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جب بھارت سے امریکہ پہنچے تو پارٹی ان کو باقاعدہ طور پر $1,500 دیا کرتی تھی. یعنی پارٹی کے خرچے پر وہ وہاں زندگی گزار رہے تھے، اور جب تک وہ وہاں رہے تو اس دوران انہوں نے کہا کہ جب ان کی شادی ہوئی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی امریکہ میں، تو پھر انہوں نے ایک اپلیکیشن دی اور یہ کہا کہ جناب اب چونکہ میں سنگل نہیں ہوں، اب 2 ہو گئے ہم، یعنی کہ وائف بھی ہے میری، تو میرا خرچہ بڑھایا جائے اور جو مجھے ایم کیو ایم سپورٹ کرتی ہے تو وہ تو کہا جاتا ہے جی 3 لوگوں نے اس پہ دستخط کیے ان کی اپلیکیشن پر. بانی مقتدیٰ کو بتایا نہیں گیا، ان کا جی بعد میں ہم بتا دیں گے 2-3 مہینہ کے بعد. تو ان کی اپلیکیشن منظور ہوئی اور وہ کہتے ہیں پھر ہم نے یعنی ایم کیو ایم نے پھر ان کو $2,500 پر منتھ دینا شروع کر دیے، یعنی بھجوانا شروع کر دیے امریکہ. اور وہ کہتے ہیں اس کا میں چشمدید گواہ نہیں بلکہ میں نے دستخط کیے تھے ان کی اپلیکیشن پر 2 دیگر لوگوں کے ساتھ. تو ان کو جو آج یہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو سپورٹ ہی نہیں کیا پارٹی نے اور پارٹی کا ہم پہ کیا احسان ہے یا پارٹی کو ہم نے کوئی پیسے تو نہیں کھا لیے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ایسی بات نہیں ہے بلکہ پارٹی نے بھرپور سپورٹ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالد مقبول صدیقی نہیں، جو لوگ باہر تھے اس زمانے میں جنہوں نے اسائلم لیا تو پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی. تو اس پر ویڈیو جو بنائی ہے کاشف امین صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھ لیجئے پارٹی کے فنڈ سے ان لوگوں کی زندگیاں گزری ہیں اور جن لوگوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو شہید ہیں
جو MQM کے ان کے گھروں میں اگر آج فاقے ہو رہے ہیں تو آج وہی ڈاکٹر خالد مغل صدیقی صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، جو خود بھی ایک جب اسائلم کلیم کیا تھا امریکہ جا کر اور کرائسس میں تھے تو پارٹی نے سپورٹ کیا ان کو، پارٹی کی سپورٹ سے زندگی گزری ان کی وہاں پر. تو آج یہ شہداء جو ہیں ان کی زندگیاں اس وقت جو ہیں اندھیرے میں ہیں اور اس وقت ان کے گھروں میں فاقے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی شہداء ہیں، جو اسیر کارکنان ہیں، ان کے گھر والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ مسلسل ویڈیو بنا بنا کر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھ لیجیے اپنی زندگی میں تو پارٹی سے بھرپور مالی فائدے حاصل کرتے رہے. جب کارکنان کی باری آئی اور آپ اس جگہ بیٹھے جہاں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کارکنان کو کتنے پیسے دیے جائیں پر منتھ ان کو، یا ان کے شہداء کے جو لاحقین ہیں ان سے ان کے گھروں میں راشن ڈال دیا جائے، یا ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا جائے، یا ان کو نوکری کی کوئی بات کی جائے، تو آج آپ جناب اس طرف پلٹ کر نہیں دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں جی میرا یہی جرم ہے، اس لیے مجھے جب میں نے آواز اٹھائی اس معاملے پر تو پارٹی سے نکال دیا گیا. بہرحال اب یہ ساری سلسلہ جہاں MQM پاکستان کے جو لوگ ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، ان تمام باتوں کو سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ باتیں تمام، چونکہ وہ ظاہر ہے مصدقہ کہانیاں ہیں ساری، تو اس پر اگر پھر بھی ایکشن نہیں ہوتا اور پھر بھی تو ظاہر ہے عوام میں جو ان کی پاپولیرٹی کہہ لیجیے یا ووٹر سپورٹر ہیں مزید ناراض ہوں گے. اچھا، جو میں نے بات کی آپ سے وہ یہ ہے کہ مرتضیٰ صاحب جو ہیں آج کل بڑے گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں جماعت اسلامی والوں پر. 9 ٹاؤنز ہیں جماعت اسلامی کے پاس، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی دہشت گردی سے بھی ہم نے شہر کو صاف کیا. وہ کس کی طرف اشارہ آپ سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جب دہشت گردی کو بھی شہر سے صاف کر دیا تو منافقت کو بھی شہر سے ہم ہی صاف کریں گے. اور وہ ظاہر جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں. پھر آج انہوں نے تعریف کر دی سید غنی صاحب سے. سید غنی صاحب کے حوالے سے مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے سب کراچی والے جانتے ہیں، اور ڈینائی کرتے رہے بے دونوں ایک دوسرے کو، لیکن کہ آپس میں زیادہ ان کی بنتی نہیں ہے. اللہ کے بارہا صلح صفائیاں ہو چکی ہیں. لیکن بہرحال مرتضیٰ وہاب صاحب نے آج تعریف ہی کی ہے سید غنی صاحب کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر بلدیات ہمارا شریف آدمی ہے، وہ نہیں کہتا کہ میری تختی لگاؤ اور سارے کام کرو، یہ تو جماعت والوں کو ان چیزوں کی پڑی ہوئی ہے. اچھا، جماعت والے بھی ظاہر کام پیچھے رہنے والے ہیں. انہوں نے شدید ان کی وہ کہتے ہیں بڈھیروں کے فرنٹ مین ہیں مرتضیٰ وہاب. بلکہ پھر حافظ نعیم صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ 3,360 ارب روپے پاکستان پیپلز پارٹی کھا چکی ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے اس وقت، وہ کہہ رہے ہیں 3,360 ارب روپے پاکستان پیپلز پارٹی کھا چکی. اور مرتضیٰ وہاب کا تو ہے چہرہ، پیچھے کھڑا ہے وڈیرا. یہ انہوں نے ایک بڑا سلوگن کہہ لیجیے جملہ رکھ کے دیا ان کے اوپر کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے حوالے سے. جبکہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے ان پہ جو کہا جب اپنی پریس کانفرنس کل توبوں کا رخ جماعت اسلامی کی جانب ہے ان کا، وہ کہتے ہیں جناب کہ جو تم کرو ٹھیک، ہم کریں تو غلط ہے، تمہاری رام لیلا ہمارا کریکٹر ڈھیلا. یہ مرتضیٰ وہاب صاحب. اور وہ ظاہر ایک دوسرے کے اوپر بات صرف کرپشن کی ہو رہی ہے، اختیارات کی ہو رہی ہے. جماعت والے کہتے ہیں جناب کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روڈ کٹنگ کی مد میں اتنے ارب ملے، ہم نے اتنے ارب آپ کو دیے، کہاں ہیں وہ؟ 9 ٹاؤن میں دکھائیں ہمیں کہاں لگایا آپ نے. مرتضیٰ وہاب صاحب یہ کہتے ہیں. جبکہ جماعت والے ظاہر ہے پھر ان کے پاس جواب نہیں بن پا رہا کہ انہوں نے کیا ہے. جس طرح کی سڑک کا افتتاح کیا تھا جماعت کے چیئرمین نے، لیاقت آباد والے نے، وہ سڑک بارش میں یوں بہہ گئی. اس پر ایک صحافی نے ویڈیو بنائی تو اس پر وہ غصہ کا اظہار کیا انہوں نے، یہ کیا بات کر دی ہم دیکھ لیں گے. تو یہ مطلب دھمکیاں دینے سے کیا ہوگا؟ جو حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. آپ کام کریں نا، بتانا نہیں پڑے گا آپ کو کہ ہم جناب یہ دیکھ لیے ہمارا ٹاؤن. لوگ جو رہتے ہیں وہاں سے وہ خود کہیں گے جناب بہترین کام کر رہے ہیں جماعت کے یہاں پر ٹاؤن چیئرمین. اس طرح پیپلز پارٹی والوں کو بھی میڈیا پہ اتنا زیادہ آنا نہیں پڑے گا، خرچے نہیں کرنے پڑیں گے لوگ کہتے ہیں، تو وہ خود بخود کام نظر آنا شروع ہو جائیں. کوئی ایک، میں کہتا ہوں جی کراچی میں اگر 24-25 جو ٹاؤن ہیں وہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی PTI کے پاس ہیں، تو کسی ایک ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن بنا سکتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب. تو اب تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن بنا دیں تاکہ کسی کو دکھایا تو جا سکے. یا پورے سندھ میں آپ کا نظام موجود ہے بلدیات کا اور آپ کے ٹاؤن چیئرمینز موجود ہیں، تو کسی ایک کا، لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، جہاں جہاں آپ کے لوگ ہیں، حیدرآباد، کراچی میں تو آپ خود موجود ہیں، تو کوئی ایک ٹاؤن ایسا بنا دیں، مثالی ٹاؤن ہو، ماڈل ٹاؤن ہو، جس کو آپ سب کو میڈیا والوں کو لا کر کے دکھائیں. اس ٹاؤن میں جہاں آپ جائیے اس کی سڑکیں دیکھ لیجئے، اس کے پارک دیکھ لیجئے، اس کی اسٹریٹ لائٹ دیکھ لیجئے، تمام چیزیں آپ دکھا کے بتا سکیں کہ جناب یہ دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے تھے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، انہی اختیارات میں، انہی وسائل میں ہم نے دیکھیں جناب ماڈل ٹاؤن بنا دیا. اب تک تو آپ نہیں کر سکے، نہ جماعت اسلامی کوئی بنا سکی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. آپ تو یہ نہیں کہتے مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ تو کہتے ہیں آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں،
تو پھر بنا دیجئے. کب بنائیں گے حضور؟ اور پھر 1.5 سال نہیں ہوا آپ کو اس سے پہلے 1.5 سال آپ ایڈمنسٹریٹر کے بھی رہے ہیں، تو 3 سال 3.5 سال میں آپ کراچی کی حالت بدل سکتے تھے. MQM کے اگر میئر مصطفیٰ کمال صاحب رہے ہیں 5 سال، تو 5 سال میں آپ جیسے لوگ خود بھی، آپ کی پارٹی خود بھی تسلیم کرتی ہے کہ جناب بہت کام ہوا. اس طرح نعمت اللہ صاحب کا دور، جماعت اسلامی کی جو رہے میئر، ان کے دور میں کام ہوا، تو آج بھی ہم اور آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں یار ان کے دور میں بھی کام ہوا. لیکن آپ کے یا اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوئی بھی شخص کہنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دیکھ لیجئے آپ. اچھا جی، کاشف عباسی اور مہر عباسی، ان کے حوالے سے گزشتہ روز ایک پروگرام میں وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب سینئر رہنما انہوں نے لکھ، ان سے پوچھا گیا جناب ان کو کیوں پابندی لگا دی ہے، کیوں نو فلائی لسٹ پر رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اس کیس کے بارے میں ڈسکس انہوں نے نہیں کیا، نہ کاشف عباسی نے، نہ ان کی وائف نے. میرے دو بہن بھائیوں کی طرح ہیں، اور اب حکومت سے پوچھنا پڑے گا، اور ہم پوچھیں گے بھی کہ دونوں تو بہت اچھے لوگ ہیں، اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بھی ہم سالو کر لیں گے. اور بہت جلد آپ دیکھیے گا کہ دونوں نو فلائی لسٹ سے بھی ختم ہو جائے گی کہانی، اور یہ ٹی وی پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کچھ بھی ہے جناب، پنجاب سے تعلق ہے تو کیا ہو، ہمارا پنجاب بھی ہمارا ہی ہے. اور یہ صحافی برادری کے حوالے سے چونکہ ہم آواز بلند کرتے رہتے ہیں، کسی صحافی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا رویہ روا رکھا جاتا ہے. پنجاب والے حالانکہ کراچی کے صحافی میں بالکل بھی آواز نہیں اٹھاتے، بہت کم لوگ ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا. کچھ لوگوں نے تو جب ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے تھے اب ٹویٹ بھی کیے تھے، لیکن زیادہ کراچی کے مسائل پہ یا کراچی کے حوالے سے زیادہ بات وہ نہیں کرتے. کرنا چاہیے. کراچی بھی ظاہر پورا ملک منی پاکستان کہا جاتا ہے، پورے سارے صوبوں سے یہاں لوگ آ کر رہ بھی رہے ہیں، اور اچھی بات ہے. پاکستان ہے، سب کو آنا چاہیے. جس کو روزگار کے حوالے سے مسائل ہیں یا ویسے بھی کوئی آنا چاہتا ہے 10 دفعہ ہے، ہم سب کا ہے پاکستان. تو کراچی کے حوالے سے جتنا زیادہ آپ آواز اٹھائیں گے اتنا زیادہ اس لیے فائدہ ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. 60-65% ریونیو اس شہر سے جاتا ہے. یہ شہر جتنا ترقی کرے گا، جو کہ روشنیوں کا شہر تھا اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، خدا را اس کے لیے بھی آواز بلند کیا کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. 2-3 خبریں مزید بھی اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ان کو شامل کروں گا. آپ نے بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت مولانا.